کیونکہ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن گواہی دیتی ہے. سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کا آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. ختم نبوت کی مہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا سلسلہ اب جاری نہیں ہے, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے اگرچہ میرے بعد کوئی نبی ہونے کا مرتبہ رکھتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے آج کے عنوان کو طے کرا, اس لیے تاکہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے چند واقعات کو جو ہے آپ کے سامنے چند جھلکیوں کو میں پیش کرتا چلوں گا, تاکہ ان کے بارے میں اگرچہ ہم پتہ کریں گے تو دیکھیے ہمیں اور پڑھنا مناسب سمجھیں گے, ہم اور زیادہ ان کے لیے ان کے بارے میں جاننا مناسب سمجھیں گے. اور اسلام کے ہسٹورینز لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگرچہ کسی کے اوپر اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی شخصیتوں پہ اگرچہ کوئی کتاب زیادہ تر لکھی گئی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دلی کے سی ایم بھی جو ہے بعض دو تین ان کے اقوال میں کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رولنگ تھی, جو حکمرانی تھی, جو خلافت تھی, اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا. اور دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشینز بھی جو ہے اگرچہ وہ علم والے رکھتے ہیں, اللہ عنہ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن کے اندر ایسے آیات نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کے سجیشن کو, ان کے مشورے کو اتنا پسند کرا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق جو ہے وقفہ و وقفہ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی مقام و مرتبے کی بات ہے. دیکھیے آج ہم سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے اسلام کے اندر, تو جب یہ شراب حرام ہوئی تھی اس سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی تھی کہ کاش کہ ہمارے ماحول سے شراب کے اوپر حرمت نازل ہوتی, یا قرآن ایسی آیت نازل ہوتی قرآن میں جو شراب کو حرام کر دے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے آیت نازل کرتے ہیں. دیکھیں شراب کے اوپر حرمت سٹیپ بائی سٹیپ آیا تھا, ہم لوگ جانتے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ ان کنتم سکارا بول کے قرآن میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ شراب کی حالت میں نماز کو مت آؤ. مطلب شراب پینا جائز تھا لیکن نماز پڑھنا اس وقت جائز نہیں تھا. مطلب شراب پی سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگ شراب نوشی اس طرح سے کرے کہ وہ نمازوں کی امامت بھی کرنا شروع کر دیے اور نمازوں کے اندر خلل پیش آ گئی. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی کہ کاش ہمارے اوپر شراب حرام ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 کو نازل کرتے ہیں. 90 کو نازل کرتے ہیں کہ ہر نشے والی چیز آپ کے اوپر حرام ہے بول کے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں. مطلب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھی. اور آج ہمارے خواتین کے اوپر جو پردے کی آیت ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی خواہش کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی. اور ایسا ہی نہیں بلکہ ایسے کئی سارے جگہ ہیں. آج ہم سب اسلامک ہسٹری جانتے ہیں کہ پہلا ہمارا قبلہ بیت الاقصیٰ تھا, نہیں بیت الاقصیٰ تھا, بیت الحرم نہیں تھا, اللہ کا گھر نہیں تھا. حرمین مکہ کی طرف ہم رخ نہیں کرتے تھے, بلکہ ابتدائی دور میں ہم اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. کہ اس چیز کو بھی جو ہے خواہش یہی تھی کہ تڑپ یہی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو ہے ایک ایسا مرکز لوگوں کے لیے چنے, لوگوں کے لیے ایک ایسا مرکز چنے, خواہش تھی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ڈائریکشن کو تبدیل کرنے والے آیتوں کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کرتا ہے. یہی نہیں بلکہ خواتین اس وقت باہر زیادہ جایا کرتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزو بازو جتنے بھی خواتین تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے زیادہ دوری اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ روبرو اختیار کرتے تھے. تو ایسے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے درخواست کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کاش کہ آپ ان عورتوں کو جو ہے دور رکھتے یا ان کے مسائل کو جو ہے الگ کرتے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی اور ان کے اوپر ایک آیت ایسی بھی نازل کی کہ بلا وجہ آپ گھر سے باہر مت جایا کرو, کیونکہ حالات وہ دور تھے, اس سے آپ اندیشہ لگائیے. اور یہی نہیں, جب جنگ بدر واقع ہوئی تھی کتنی بڑی چیزیں دیکھیے, نبی کی بات کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں لیے. دیکھیے یہاں پہ مقام و مرتبے کو بتانا میرا مقصد ہے.
ہوا یہ جنگ بدر کے بعد تقریباً جو ہے 70 قید ہوئے ہیں، 70 مکہ کے مشرک جو ہے قید کیے گئے، قیدی بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر فیصلہ کیا کہ ہم مشورہ کریں گے کہ ہم ان کو ہدیہ لے کے جو ہے واپس کر دیں گے، مطلب ان کو چھوڑ دیں گے۔ اکثر لوگوں نے یہی فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر بھی جو ہے نرم مزاج کے تھے، تو یہی کہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی، آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو میرے حوالے کیجئے، میں ان کے گردنیں اڑا دوں گا، اور میرا بھائی یا میرے بھائی ذات چچیرے ممیرے جتنے بھی ہیں اس کے حوالے کیجئے، یعنی علی کے حوالے کیجئے، وہ ان کے گردنیں اڑا دے گا۔ اتنی سختی برتی ہے کیونکہ کفار و مشرکین آپ کو بڑا بلا وجہ ستایا کرتے تھے، اس لیے آپ ان سے نرمی کا معاملہ نہیں بلکہ سختی کا معاملہ کیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں لیے اور ان کو جو ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیے۔ بعد میں کیا ہوا؟ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے اوپر یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ نرمی کرے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو اس وقت مان لیتے اور قیدیوں کو جو ہے یعنی کفار و مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ستائے تھے ان کو گردنیں اڑا دیتے، تو یہ آیت کا وجہ نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ان کے ذہن کا، ان کا سوچ کے تعلق سے، کہ ان کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پسند کی اور فرمانے لگا نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ دین کے دشمن یا اللہ کے دشمن سے جو ہے محبت رکھے یا نرمی کا معاملہ کرے۔ تو دوسرے دن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو، وجہ کیا ہے بتائیے، جنہوں نے آپ کو ستایا یا آپ کو ایذا دیا میں ان کے گردنیں اڑا دوں گا، کہیں مجھ سے بولے۔ اگرچہ میں آپ کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر، کل اگرچہ میں آپ کی بات مان لیتا تو میری یہ تنبیہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ میری یہ تنبیہ نہیں کیا ہوتا اگرچہ میں آپ کی بات کو مان لیتا۔ مطلب اتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور بھی دیگر ایسے واقعات ہیں، میں گہرائی تک اور نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ میرا مدعا ایک الگ چیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اس قدر ہے، اور جب امیر المومنین بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو عمر فاروق ایک واحد ایسے شخص تھے اس وقت مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کو آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ کوئی دوسرا نہیں آیا تھا اس وقت۔ اور تو اور دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا نہ ہو، اول وقت کی سوچ نے، ابو بکر تو بزی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ، ان کے مطلب جو ہے ان کو غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے اس میں بزی تھے، مشغول تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے تھے؟ بعد میں مسلمانوں کے اندر اختلافات نہ ہو، پہلے ہمیں خلیفہ چن لینا ہے۔ اور ان کو اتنے واقعات یہ پیش کرتے گئے کہ ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے 4660 میں حدیث نمبر، اس میں عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، تو اس وقت عبداللہ بن زمع کو فرماتے ہیں جاؤ کسی کو کہو کہ نماز پڑھائیں، کسی کو کہو کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر کا نام بات نہیں لیے تھے، کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو عبداللہ ابن زمع آتے ہیں باہر، ٹٹولتے ہیں کس کو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آگے کیا، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، غور سے سنیے اس بات کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور نماز پڑھا دیتے ہیں، نماز ہو گئی، نبی کے موجودگی میں دوسرا کون امامت کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، نماز ہو گئی۔ لیکن جب نماز پڑھانے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، اونچے آواز والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ان کی آواز کو سنے اور آواز دیے کہ اللہ اور مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے، بس اتنا سا کہتے، حدیث کے اندر اتنے الفاظ ہیں، اللہ اور مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے،
مطلب کوئی دوجے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلی, عبداللہ بن زمعہ کو بلاتے ہیں, تیرے ماں تجھے گم پائے, تو نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ اے عمر جا کے امامت کرو. گالیاں کیسے تھے اس وقت, تنبیہ کیسا کیا جاتا تھا, تیرے ماں تجھے گم پائے اور یعنی تیرا برا ہو. فرمانے لگے ابو بکر کے ہونے کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خواہش کر رہے تھے, آپ نے مجھ سے اتنا بڑا یہ کام کیسے کروا دیا. تو بعد میں انہوں نے, عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے میں نے ابو بکر کو ہی ٹٹولا, لیکن جب میں نے ابو بکر کو نہیں پایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس محفل میں آپ سے بڑھ کر, ابو بکر کے بعد آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی دوجا ایسا نظر نہیں آیا کہ امامت کا حقدار بنے, اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ نماز پڑھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی, ابو بکر کو کہے کہ نماز پڑھائے, کیونکہ ماحول کو دیکھیے, پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نبی کے دور میں نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے کہ میرے بعد کا امام یا میرے بعد کا لیڈر یا میرے بعد کا امیر المومنین ابو بکر بنے گا بول کے. اور آج شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ لوگ, نہیں, زبردستی سے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جو ہے ابو بکر کھینچ لیے. نعوذ باللہ, اتنے حد تک کہتے ہیں کہ ابو بکر حضرت عائشہ کے ذریعے سے جو ہے خلافت کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. استغفر اللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر اور ابو داود کے اندر, ترمذی کے اندر بھی جو ہے اس حدیث کو درج کیا گیا ہے صحیح سندن کے حساب سے. حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس, لیکن آج بھی وہ لوگ یہی خیال رکھتے ہیں, یہی گمان رکھتے ہیں, مطلب وہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے. یہ تو ظاہر ہو گئی. اب آئیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف نہ ہو, فوراً جاتے ہیں اور ابو بکر کو جو ہے اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں میں نے ابو بکر کو میرا خلیفہ تسلیم کیا. فوراً باقی لوگ, دیگر لوگ آتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے ہیں. ایک مرحلہ ہوگا. تو اس میں کیا ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے تھے, مسلمانوں کے اندر اختلاف نہیں چاہتے تھے, مسلمان ایک بن کے رہے, یہی عمر کا عقیدہ تھا, نیت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو جاتا ہے, اور ابو بکر کے دوران میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرللی ایسی کمانڈری کی حالت میں تھے کہ ہر چیز کو جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور طے کرتے تھے. یعنی مشورہ امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو نوٹ کر کے رکھیے, بعد میں اس کو لنک دینے والا ہوں. مشورہ, اسلام میں مشورہ ایک عظیم چیز ہے. اگرچہ بغیر مشورے کے کوئی ایک عمل کر دیتا ہے تو یہ اسلام میں قابل قبولیت نہیں ہوگی. کس کے نزدیک, اللہ کے نزدیک یہ قبولیت نہیں ہوگی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے لیے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو آگے بڑھایا. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار زیادہ چڑھ گیا تھا, مطلب ہے کہ ابھی آپ مرض الموت کی حالت میں تھے, تو لوگ کہنے لگے, عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہتے ہیں عبد الرحمن آپ بتائیے میرے بعد آپ کا امیر میں عمر کو چنتا ہوں. ڈائریکٹ بول دیے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اے امیر المومنین آپ ہی تو آپ کہہ دیے تو کہہ دیے ماشاء اللہ. تو لوگ, دوسرے لوگ صرف اور صرف طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر اصحاب کرام سے جب آپ پوچھنے لگے تو حضرت عثمان, حضرت علی سب کے سب ایک جٹ ہو کے جواب دیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بیعت کریں گے. ابو بکر لے رہے ہیں, ابھی سب سے مشورہ لے رہے ہیں. ابو طلحہ کیوں نہیں کہے, کیونکہ ابو طلحہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی لوگوں کے اوپر بھاری پڑے گی, سخت مزاجی ان کی لوگوں کے اوپر بھاری پڑے گی. کون کہہ رہے ہیں, ابو طلحہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام لوگ ایک جٹ ہو کے تسلیم کر لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بنیں گے. اور اس وقت امیر المومنین کا لقب نہیں تھا. ابھی جب آپ امیر کے عہدے میں فائز ہوئے تو اس وقت آپ نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ جو لوگ اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پہلے سدھاریں. آپ جب تک بزنس کر رہے تھے, یاد رکھیے اس کو, جب تک آپ چھوٹی موٹی بزنس کر لے رہے تھے, ان کا گزارا, ان کا پیٹ اسی کے اوپر تھا. لیکن جب یہ امیر بنے تو اس وقت جو ہے ان کا گزارا بالکل کم ہو گیا اور ان بالکل غربت کی حالت میں تھے. سوچئے اس بات کو,
ایک وقت کے امیر المومنین اتنی غربت میں تھے. لکھتے ہیں عمر بن خطاب، خلفائے راشدین عمر بن خطاب کے شخصیت اور کارنامے کی کتاب ہے. محمد صلابی فضلۃ الشیخ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے بڑی ہی نشاندہی ہو جائیں گی آج کے لیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جو ہے گورنروں کو فکس کرتے ہیں. تو اس وقت سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ، گورنروں کو فکس کرنا، الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنانا. سمجھ رہے نا آپ؟ آج ہندوستان کی حکومت کو دیکھیے، جو پرجاسوامیم ہم لیتے ہیں، جو ڈیموکریٹزم ہمیں لیتے ہیں، اس کی بنیاد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملتی ہے ہر چیز کے لیے. اور یہ جو ویڈو پینشنز رہنے دو یا اولڈ ایج پینشنز رہنے دو، اور ینگز کے لیے جو ہے جیتا بھتیم بولتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پینشن دیا جاتا، یہ سب کے سب مرحلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے وجود میں آئے تھے. عمر رضی اللہ نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بولے آپ کو ایک کلیریفیکیشن اور بھی کروں، بعد میں آپ کو کوئی دوسری بیان میں آپ یہ سنیں گے. کیا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمر اکیلے کو کیا یہ خوشخبری دیے تھے یا کوئی دوسرا بھی تھا؟ ہاں دوسرا بھی تھا، کوئی دوسرا بھی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی خوشخبری سنائی، اور وہ ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابراہیم حضرت ماریہ القبطہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد ہوئے. حضرت ابراہیم جن کی عمر 2 سال کی تھی تو وہ وفات پا گئے. ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ اگرچہ میرا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا. لیکن قرآن کی آیت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من الرجال، آپ کے مردوں میں سے کسی کے جو ہے باپ نہیں ہے محمد، اور ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبی، خود قرآن کہتی ہے، خود اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ختم نبوت ہیں، یعنی نبی اس کے بعد نہیں ہوں گے. اگرچہ ہوتے تو دیکھیں، اگرچہ ہوتے تو یہ اس فائز پہ ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں کے لیے بشارت تھی. ایک ان کے خود کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ان کے خود کے بیٹے ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ خوشخبری تھی، لیکن ان کی عمر 2 ہی سال تھی کہ ان کی وفات ہو گئی. تو پھر کس کے لیے یہ خوشخبری بچی ہوئی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ ان کے اندر وہ تمام اصول تھے، تمام کردار تھے جو ایک نبی کے ہونے چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہونی چاہیے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ چکے تھے. اب آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلے امیر المومنین کا لقب دیتے ہیں. جب تک ابو بکر کو کسی نے بھی امیر المومنین نہیں بلایا، بس امیر کہا کرتے تھے، چلے جاتے. لیکن اس وقت چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کچھ ایک لقب سے نوازیں. لوگوں نے مشورہ کرنا شروع کیا تو ان میں سے چند لوگ آ کے کہنے لگے ہم مومن ہیں اور عمر ہمارے امیر ہیں. یہ بات کہنے لگے. چند دن تک یہی بات چلتی رہی، ہم مومن ہیں اور عمر ہمارے امیر ہیں، یہ بات سلسلہ چلتا رہا. آخر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عراق کے گورنر کو یہ کہتے ہیں کہ 2 ہونہار نوجوانوں کو میرے پاس بھیجیں. تو ابن ربیہ اور ابن حاتم ان دونوں کو جو ہے عراق کے گورنر جو ہے اللہ کے نبی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں. وہ لوگ یعنی ابن ربیہ، لبید ابن ربیہ آ کے کہتے ہیں کس سے؟ عمرو بن عاص سے. جب عمرو بن عاص جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آفس کے باہر تھے، ان سے کہتے ہیں آپ جائیے اور امیر المومنین کو ہمارا پتہ دیجیے. تو کیا ہے پہلا لفظ کس نے استعمال کیا؟ وہ لوگ جو کوفہ مطلب جو عراق سے آئے تھے وہ لوگ پہلے استعمال کرتے ہیں. کیا بول کے؟ امیر المومنین کو یہ سنائیے. عمرو بن عاص کو یہ اتنا پسند آ گیا، بعد میں آنے والے لوگ طے کرنے شروع کرے کہ وہ جو نوجوان جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا بھیجیں ان کا لقب امیر المومنین، یعنی یہی لقب ان کے لیے بہترین ہے اور یہی چنا جائے گا. تو اس وقت سے یہ چیز وجود میں آئی. اور یہی نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کارنامے انجام دیے جو آج بھی مسلمانوں کے ڈیلی لائف کا حصہ بن گئے. جیسے کہ کیلنڈر، ہجری کیلنڈر. آج ہم شادی بیاہ کس کے حساب سے طے کرتے ہیں؟ مسلمان ہجری کیلنڈر کے حساب سے طے کرتے ہیں. اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہم اپنے بدعات کو بھی پہچانتے نہیں پہچانتے ہیں. ہجری کیلنڈر آج ہمارے بدعات کا بھی ایک ذریعہ ہے. ارے 13 تیزی کا مہینہ، سفر کا مہینہ، پہلے کے 13 دن نہیں کرنا. تو عمر فاروق کے زمانے میں جب یہ کیلنڈر ایجاد ہوا تھا، عمر فاروق نہیں جانتے تھے کہ کوئی کڑوے دن بھی آنے والے ہیں.
بعد میں آنے والے لوگ عمر فاروق کی اس کیلنڈر کو جو ہے کڑوے دنوں میں بھی تبدیل کر دیے، رجب کے کنڈے میں بھی تبدیل کر دیے، اور شیعہ کے اور کچھ بھی تبدیل کر دیے، وغیرہ 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 میں بانٹ لیے. مطلب یہ مہینہ ہمارا، وہ مہینہ تمہارا، یہ اس کے لیے مخصوص، یہ اس کے لیے مخصوص. لیکن جب کیلنڈر بنی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ گمان کر بیٹھے تھے. ہماری کیلنڈر اس وقت نہیں چلتی تھی، مطلب یہ جو جنوری فروری اس کی کیلنڈر نہیں چلتی تھی. تو اس وقت خطوط جب لکھا جاتا تھا اور دور دور تک جو ہے گھڑ سوار کے ذریعے سے بھیجا جاتا تھا، لوگ طلب کرنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹ مقرر کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا. بعض لوگ جو ہے الگ الگ علاقے سے جو ہے امیر المومنین تک اس بات کو پہنچائے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، کوئی ایک ایسا ذریعہ ڈھونڈیے جو ہم یہ پہچان سکیں کہ آپ یہ خط کس وقت لکھے تھے. مطلب ایک کے بعد دیگر خط لکھا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد دیگر خط لکھا کرتے تھے. تو خطوں کو پہلا کون سا تھا، بعد میں کون سا تھا، یہ شکل کو اختیار کرنا لوگوں کے لیے بڑی مشکل کی بات ہو گئی. تو لوگ نے یہ دریافت کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تب جا کے کہنے لگے کہ کیلنڈر کی تعمیر کی جائے گی، اور اس کو اس طرح سے بنایا کہ کون سے ڈیٹ کو ہم مقرر کریں کہ یہ پہلا سال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ کو، مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ، جو اسلام کے اسٹریٹجی، اسلام کے سوشل لائف، یاد رکھیے اسلام کے بنیاد نہیں بلکہ اسلام کے سوشل لائف جب سے بنے. پہلے میں آیات کس کے اوپر تھے؟ پہلے کے 13 سال کے آیات کون سے تھے؟ اللہ کی عبادت، شرک سے چھٹکارا، کفر سے چھٹکارا، اللہ کی عبادت، یہی تھے پہلے کے آیات. لیکن جب مدینہ آ گئے تو اکثر آیات یہ کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضابطے کیسے تھے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نشاندہی کرتے کرتے ان کی زندگی کس طرح سے بہتر ہو سکتی، یہی بات کو بتاتے ہوئے مدینہ کی زندگی گزارا. تو وہ سب کو جوڑنے والی، یعنی مدینہ کا حصہ اور مکہ کا حصہ دونوں کو جوڑنے والی کون سی ڈیٹ ہے؟ ہجرت کا واقعہ. تو آپ نے ہجرت کے واقعہ کو جو بنیاد لیا وہاں سے کیلنڈر شروع ہوگا. یہ بھی اس کو بازوق رکھیے. اب میرا مدعا یہاں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے نا، تو آپ کئی مرتبہ سن کے رہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری کمانڈر تھے، لوگ بیان کرنے والے ان کے بارے میں ڈراؤنی شکل سے بتا دیتے نا. وہ اتنے نرم مزاج بھی تھے، اللہ کی اتنی مخصوص عبادت بھی کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی جو ہے ان کے مقابلے مقام مرتبے کو پہنچ نہیں سکا. اللہ اکبر. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میرے بھائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کے اندر تہجد کے نماز میں اتنا رویا کرتے تھے. عمرو بن عاص جب باہر تھے کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ کے لیے تو جنت کی بشارت سنا دی گئی، آپ کے لیے جنت کی بشارت سنا دی گئی، تو آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جنت کی بشارت کا ایک کئی سارے احادیث ہیں، الگ الگ احادیث. پہلی حدیث جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3747 میں 3747 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 لوگ جنت میں ہیں بولے، ان میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دوسرا ہے میرے بھائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے بولے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے کتاب المناقب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا. سبحان اللہ. آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی خواب کے ذریعے سے، جہنم کے نظارے بھی بتائے گئے تھے خواب کے ذریعے سے، نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے تھے میرے بھائی. تو آپ کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو آپ نے ایک محل کو دیکھا. لوگ کہنے لگے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہنے لگے، یہ کس کا محل ہے؟ کہنے لگے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل، یہ گھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مطلب دور نبوت میں عمر جب زندہ ہی تھے، ابھی امیر بھی نہیں بنائے گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ یہ عمر کا گھر ہے جنت میں. سبحان اللہ. کتنے مقام و مرتبے والے تھے دیکھیے بھائی. ان کی حیات کے اندر ان کو پتا چل گیا ہے ان کا گھر تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سویرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے گھر کو آپ نے دیکھی؟ تو اے عمر، میں گھر کو دیکھا ہی نہیں بھائی، میں اندر بھی جانا چاہا لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں پیچھے ہٹ گیا. مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، مطلب تیرا پرسنالٹی مجھے یاد آ گیا. مطلب اب ہونہار تھے، ٹھیک ہے، نرم مزاج سے تھے. کوئی بن پوچھے ان کے گھر میں داخل ہو تو ان کی غیرت کو بولتے نا، اس کو
تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے, یا رسول اللہ کیا میری غیرت جو ہے آپ کے اوپر غالب ہو سکتی ہے؟ ایسا کہہ کے رونے لگے. یعنی یہ نبی کا اور ان کے اصحاب کرام کے درمیان کا محبت کا ایک نظارہ تھا میرے بھائی. احادیث کے اندر بڑی اچھی تفصیلات کے ساتھ جو ہے اور بھی بات مل جاتی ہیں. آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہ صرف جنت کی بشارت ہے بلکہ خلافت کی بھی بشارت ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خلافت کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سناتے آئے. میں ابو بکر کا واقعہ جب انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا تو اس وقت ابو بکر کے مقام و مرتبے کے تعلق سے, ان کے بشارتوں کے تعلق سے اور تفصیلات دوں گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک باولی تھا اور اس سے پانی کو نکالا جا رہا تھا. ایک چھوٹا برتن سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی نکالتے ہیں. بعد میں دوسرے ایک شخص آتے ہیں, تھوڑا سا اور پانی نکال لیتے ہیں. جب یہ برتن تیسرے کو دی جاتی ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عمر, ابو بکر, اور تیسرے کو یہ جب برتن دی جاتی ہے تو وہ پانی بہت زیادہ ہو گیا اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اسے سیراب ہوئے اور ان کے اونٹوں کو بھی پانی پلوائے, ان کے اونٹوں کو بھی پانی پلا لیے. یہ سوچتے ہی لوگ کہنے لگے, صحابہ کرام کہنے لگے, یا رسول اللہ اس کی تعبیر بتائیے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا تھا وہ ابو بکر تھا جس کے ہاتھوں سے جو ہے بہت کم پانی لوگوں کو پلایا گیا. مطلب ان کی خلافت کا دور تھا جو چھوٹا سا دور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بعد میں جب یہی برتن باولی سے نکالا گیا تو یہ بالکل بڑا ہو گیا اور اس سے سیراب ہونے والے لوگ بھی بڑھتے چلے گئے. یہی نہیں کہ بلکہ ان کے اونٹیں بھی جو ہے سیراب ہو گئے. بولے, فرمانے لگے یہ عمر کا دور خلافت ہوگا. بولے سبحان اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب بھی یہ بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو ہم اور آپ تو اگرچہ ہماری کل سے جو ہے آپ ہی ادھر کے کاؤنسلر بننے والے ہیں بول کے بولے تو ہم آپ کو کہاں کرنے سے خوشی آگے بازو بڑھ جاتے نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رونے لگے, ارے اتنی بڑی ذمہ داری مجھ سے سمجھ پائے گی, ایسے رونے لگے. تو یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کرام کے کردار.